اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ سورہ احزاب آیات 13 سے 15۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی 5 ہجری شوال کے مہینے میں ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوا اور 1 ماہ تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ دشمن ہر طرف سے چڑھ آئے تھے، تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے۔ بہت بڑی آزمائش تھی اہل ایمان کے لیے۔ ایسا وقت تھا کہ اہل ایمان امتحان میں ڈالے گئے اور بالکل ہلا کے رکھ دیے گئے۔ ایک طرف بیرونی دشمن تھا، دوسری طرف آستین کے سانپ۔ اس غزوہ نے بہت سے لوگوں کو آشکار کر دیا۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے۔ مدینہ میں بھی مختلف لوگ تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے، یہودیوں کے قبائل تھے، اعرابی لوگ تھے، کچھ اور قبیلے بھی ساتھ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب حالات انتہائی شدید ہوئے کہ جن کی منظر کشی قرآن نے ان الفاظ کے ساتھ کی تھی، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، کہ جب تمہاری نگاہیں کج ہو گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، وتظنون باللہ الظنون، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ انہی لوگوں کی اب تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے یہ بات کہی، یا اہل یثرب، اے یثرب والو۔ یاد رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو تبدیل کر دیا۔ تو ان کے اس نعرے سے ہی، اس بلاوے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اس تبدیلی کو دل سے قبول ہی نہ کیا تھا، حتیٰ کہ یہ نام بھی انہیں گوارا نہ تھا، لہٰذا انہوں نے یا اہل یثرب کہہ کر پکارا۔ لا مقام لکم، تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے، یعنی تم یہاں ٹک نہیں سکتے۔ دشمن بہت زور آور ہے، بہت بڑا لشکر لے کر آ گیا ہے، مدینہ کو مختلف جہتوں سے گھیر رکھا ہے، لہٰذا ان کا مقابلہ عبث ہے۔ فرجعوا، پس تم لوٹ جاؤ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ قالت الیہود لعبد اللہ ابن ابی سلول واصحابہ من المنافقین، کہ یہودیوں نے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا ان سے کہا تھا، ما الذی یحملکم علی قتل انفسکم بید ابی سفیان واصحابہ، کس چیز نے تمہیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے قتل پر آمادہ کر رکھا ہے ابو سفیان کے ہاتھوں؟ فرجعوا الی المدینہ، مدینہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ ویستأذن فریق، اور ایک گروہ اجازت طلب کرنے لگا، منہم النبی، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی منافقین کا ایک گروہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگنے لگا۔ فیقول، پس وہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ بعض مفسرین نے ان سے مراد وہ بدو لوگ لیے ہیں، اعرابی لوگ لیے ہیں جو مدینہ کے باہر سے آئے ہوئے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، ہم بنو حارثہ، وہ بنو حارثہ میں سے تھے، کہ ہمیں اپنے گھروں کی فکر ہے، ہم اپنے گھروں کو خالی چھوڑ آئے ہیں، ان میں لوٹ مار نہ کی جائے۔ تو جواب میں اللہ نے فرمایا، وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، ان یریدون، نہیں وہ چاہتے، الا فرارا، مگر بھاگنا، یعنی بس وہ تو بھاگنا چاہتے ہیں، ہمت ہار چکے ہیں۔ تو یہ بھی ایک منافقین کا گروہ تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ چونکہ ان کے گھر تنہا ہیں، غیر محفوظ ہیں،
اس وجہ سے اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ تو پہلے گروہ نے مدینہ والوں کو پست ہمت کرنے کی کوشش کی، ان کو محاذ سے ہٹانے کی کوشش کی، اور دوسرے گروہ نے فرار کی تدبیریں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ تو بیض عذر پیش کر رہے ہیں کہ ان کے مکان غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ محاذ جنگ سے فرار کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر حملہ ہو جاتا ان پر من اقطارها، ان کے اطراف سے، بعض نے اس سے مراد ان کے گھر لیے ہیں اور بعض نے مدینہ مراد لی ہے، کہ اگر کافروں کے لیے یہ ممکن ہو جاتا کہ کسی طریقے سے وہ حملے میں کامیاب ہو جاتے، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان سے مرتد ہونے کا مطالبہ کیا جاتا، اسلام کو ترک کرنے کا مطالبہ کر دیا جاتا، لَأَتَوْهَا، تو یہ ضرور اسے تسلیم کر لیتے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ یہ تو وقتی حالات کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، حضور سے وفا کے دعوے کیے بیٹھے تھے، لیکن ان کی حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کے گھروں پر حملہ ہو جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ تم اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دو، تو ان میں سے اکثریت آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، ان میں سے اکثریت اسلام کو ترک کر دے گی۔ اس لیے فرمایا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، تو بہت کم ہی توقف کرتے، یعنی تھوڑے ہی لوگ ہوتے جو اسلام پر ڈٹے رہتے، آپ سے وفا کرتے رہتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، حالانکہ وہ عہد کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے ہی، لا يولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ وہ خاص عہد تھا جو منافقین نے غزوہ خندق سے پہلے کیا تھا، کہ وہ لوگ لازماً اس غزوے میں شریک ہوں گے اور کسی کام میں پیچھے نہیں رہیں گے، خیانت نہیں کریں گے، اور کیونکہ یہ لوگ پچھلے غزوات میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے، جس طرح عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر غزوہ احد میں بھی الگ ہو گیا تھا، اب اس غزوے سے پہلے انہوں نے بڑی قسمیں کھا کر حضور کو اطمینان دلایا تھا کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب مشکلات آئیں تو ان کے حالات یہ ہوئے جو بھی بیان کیے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔